وزیر اعظم پاکستان عزت مآب جناب میاں محمد شہباز شریف پنڈاز میں تشریف لا چکے ہیں۔ ہم محترم وزیر اعظم پاکستان کو گلگت بلتستان کی سرزمین پہ خوش آمدید کہتے ہیں۔ محترم خواتین و حضرات، گلگت بلتستان وطن عزیز کا دور افتادہ اور دشوار گزار خطہ ہے۔ برف پوش چوٹیوں اور برفانی جلوں کی اس سرزمین کے گوناگوں مسائل ہیں۔ حالیہ قدرتی ناگہانی آفات کے دوران جہاں رابطہ سڑکیں، پل، زرعی اراضیات اور رہائشی مکانات کو نقصانات اٹھانا پڑے، وہیں ہمارے کچھ ہم وطن بھائیوں کو جانی و مالی نقصانات بھی اٹھانا پڑے۔ محترم وزیر اعظم صاحب کا حالیہ دورہ گلگت بلتستان اس امر کا بیان ثبوت ہے کہ حکومت پاکستان اور پاکستانی قوم نے گلگت بلتستان کو ہر مشکل وقت میں یاد رکھا ہے اور یاد رکھیں گے۔ اب میں وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان جناب حاجی گلبر خان صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ روسٹم پہ تشریف لا کر استقبالیہ کلمات ادا کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قابل احترام جناب وزیر اعظم پاکستان میاں شہباز شریف صاحب، وفاقی وزراء، صوبائی وزراء، سیکرٹری صاحبان اور شرکائے کانفرنس، السلام علیکم۔ ہمیں خوشی ہوا کہ وزیر اعظم پاکستان آج یہاں پہ گلگت بلتستان کے عوام کے فلڈ کے حوالے سے جو نقصانات ہوا تھا، جو قیمتی جانیں یہاں ضائع ہوا تھا، اس حوالے سے ہمارے ریکویسٹ پر سر آپ یہاں پہ آ کے ہمیں گلگت بلتستان کا عوام کا دل جیتا ہے۔ یہاں پہ آپ کو پورا بریفنگ ہوا ہے، وقت کی کمی کی وجہ سے میں ایک دو چیزیں آپ کے نوٹس میں لانا چاہتا ہوں۔ ایک تو یہ ہے کہ سر ہم نے جزوی طور پہ پورا جی بی کے جہاں جہاں نقصانات ہوا اس کو عارضی طور پہ واٹر سپلائی، چینلز، روڈز، بجلی بحال ضرور ہوا ہے۔ یہ جو یہاں پہ گلگت شہر کے لیے سر فلائٹ کا بہت بڑا ایشو ہے، تو یہ مہینے میں 2 یا 3 فلائٹ ہوتا ہے۔ ATR کے ایک جہاز اس کو بڑھا کے سر کوئی 2-3 ATR کے مزید جہاز ہمیں دیں گے تو گلگت شہر کے یہ ضروریات جو ہے یہ ہمارے لیے آسانی ہوگا۔ اور اس کے ساتھ سر ہم یہ بھی کہیں گے کہ جو بلوچستان ریجن کا جو ایئرپورٹ ہے وہ انٹرنیشنل ہونے کے ساتھ دبئی سے اور ان علاقوں سے فلائٹ ہوتے ہیں۔ اگر اورمچی اور کاشغر سے بھی سکردو کے لیے فلائٹ ہوں گے تو ہمارے جی بی کے ٹورسٹ کے لیے بہت بڑا فائدہ ہوگا۔ تو جناب والا، میں انہی الفاظ کے ساتھ آپ کا اور آپ کے ساتھ آئے ہوئے تمام وفاقی وزراء کا ایک بار پھر شکریہ ادا کروں گا گلگت بلتستان کے عوام کے طرف سے۔ آپ نے ہمارے دکھ درد میں ہمیشہ یہاں آ کے نہ صرف خبرگیری کیا بلکہ مالی مدد بھی کیا، اور ہم آج بھی توقع کرتے ہیں کہ ہمارا مدد کریں گے۔ گزارش کروں گا وفاقی وزیر برائے امور کشمیر و گلگت بلتستان جناب امیر مقام صاحب سے کہ وہ اسٹیج پہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ جناب وفاقی وزیر امور کشمیر و گلگت بلتستان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب وزیر اعظم پاکستان میاں محمد شہباز شریف صاحب، چیف منسٹر گلگت بلتستان، گورنر گلگت بلتستان، میرے ساتھی اور کیبنٹ کے کولیگز، فیڈرل منسٹر، پروونشل منسٹر، چیئرمین این ڈی میں، فیڈرل سیکرٹریز، جناب حفیظ الرحمان صاحب، ایک چیف منسٹر، آئی جی، چیف سیکرٹری، جی بی، اور سب سے بڑھ کر یا سیلاب کے متاثرین، السلام علیکم۔ میں اپنے طرف سے اور پورے عوام کی طرف سے پرائم منسٹر صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ایک نیا ریکارڈ قائم کیا کہ کل اس کے بھائی کزن کی ڈیتھ ہوئی ناگہانی، اور شام کو اس کے جنازے میں شریک تھا، اور آج ہمیں امید نہیں تھا کہ وہ یہاں آئے گا، مگر یہ بہت بڑی بات ہے، اور اس نے ثابت کر دیا کہ میں فلڈ متاثرین کے پاس ضرور جاؤں گا۔ تو یہ بہت بڑی بات ہے۔ اگر آپ دیکھ لیں کہ وہی آپ کے اس دکھ درد میں کہ فلڈ کے جو متاثرین نے میں نے وعدہ کیا ہے وہ انتظار میں ہوں گے، مجھے جانا ہے، اگر آپ دیکھ لیں تو شاید آپ کو کوئی اس طرح مثال نہیں ملے گا۔ تو
تو میں اس کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ جناب پرائم منسٹر صاحب کی آج پہلی دفعہ نہیں ہے، اور جب بھی مشکل میں پڑا ہے پورا ملک، اگر آپ 2022 اور 23 کو دیکھیں تو جس طرح وہ ملک کے کونے کونے میں گیا، وہی آپ بلوچستان سے شروع کر کے، سندھ سے شروع کر کے، سوات اور یا جی بھی 2 دفعہ تشریف لے آئے، تو ہر مشکل میں ان عوام کے ساتھ کھڑا رہا، سب سے بڑی بات ہے۔ اور واقعی پہلے ہم سنا کرتے تھے کہ خادم پنجاب ہو، اور اب ماشاءاللہ بھی واقعی ایز اے پرائم منسٹر نہیں مگر خادم پاکستان کام کر رہا ہے۔ میں اگر یہ بات نہ کروں، یہ بھی زیادتی ہوئی گی کہ ان کے لیڈرشپ میں بالکل ایک معجزے کی طرح اگر اس نے معیشت کو سنبھالا، اور اللہ تعالیٰ کی رحم و کرم کے بعد اور مہربانی کے بعد اس نے جتنی محنت کی، دن رات محنت کر کے اپنے ٹیم سے بھی دن رات کام لیا، اور میں جو اس کے ساتھ کام کر رہا ہوں تو اس کی ڈکشنری میں امپاسبل کوئی چیز نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے کہ جو بھی محنت کرتا ہے تو ہر چیز ممکن ہو سکتا ہے، یہ سب سے بڑی بات ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ صرف نہیں کہ اس نے معیشت کو سنبھالا، اللہ تعالیٰ کا رحم ہے۔ اور وہی اگر آپ سب سے بڑی بات جو انڈیا پاکستان کے درمیان آئی تو اس کی لیڈرشپ میں، اور میں فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب دونوں نے جو کچھ کر دیا تو پورے پاکستان کا وقار بلند کر دیا اور ایک نیا پاکستان دیا۔ سب سے بڑی بات کہ جو انہوں نے جو کچھ کیا اور پورے پاکستانیوں کی سر فخر سے بلند کیے، اس طرح پوری دنیا میں دیکھے کہ اس محاذ پر بھی ہر طرف آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک نیا پاکستان ہمیں نظر آ رہا ہے۔ تو میں یہ بات کہ اگر اس طرح سوچ اور اس طرح ویژن اور اس طرح فکر ہو تو انشاءاللہ تعالیٰ جو ہمارے بقایا مسائل ہیں اس کی حل کرنے میں بھی بہت جلد مدد ملے گی۔ ہمیں وہی بھی یاد ہے کہ پوری جی بی کا بجٹ 30 ارب روپے تھا، اور ابھی اس سال کا 186 بلین ہے، اور شہباز شریف صاحب کی اس سال میں اس میں 40% انکریز ہوا ہے۔ وہی محبت ہے آپ کی جی بی کے لوگوں سے، اور اس کا اس نے عملی مظاہرہ بھی کیا اور انشاءاللہ تعالیٰ آئندہ بھی کرتے رہے گا۔ تو آپ سب کی بہت مہربانی، تھینک یو والا، شکریہ۔ وادی بابوسر سمیت گلگت بلتستان کے مختلف اضلاع میں سیاحوں سمیت کچھ مقامی افراد کو بھی جانی و مالی نقصانات کا سامنا کرنا پڑا۔ ان کے ذہنی، جسمانی و جانی نقصانات کا ازالہ تو ممکن نہیں، مگر جناب وزیر اعظم صاحب کی اپنے رفقائے کار کے ساتھ ان غمزدہ خاندانوں کی دلجوئی اور اشکشوئی کے لیے بنفس نفیس گلگت تشریف لانا اس بات کا غماز ہے کہ جناب وزیر اعظم پاکستان اور پاکستانی قوم گلگت بلتستان کے عوام سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ اب ہم متاثرین سے گزارش کریں گے کہ وہ جناب وزیر اعظم پاکستان عزت مآب جناب میاں محمد شہباز شریف سے امدادی رقوم کے چیکس وصول کریں۔ ہم عزت مآب جناب وزیر اعظم صاحب سے گزارش کریں گے کہ وہ متاثرین میں امدادی رقوم کے چیکس تقسیم کریں۔ اس موقع پر حاجی گلبرن خان صاحب سی ایم گلگت بلتستان اور چیئرمین این ڈی ایم اے جنرل انعام حیدر صاحب سے بھی گزارش کریں گے کہ وہ جناب وزیر اعظم صاحب کی معاونت کریں۔ جناب راش خان، ان کا تعلق دیامر سے تھا، ان کو جانی نقصان کا سامنا کرنا پڑا اور ان کے بہاف پہ محمد رفیع ان کے بیٹے چیک وصول کریں گے۔ شہزاد احمد، ان کا تعلق بھی دیامر سے تھا اور ان کے والد عبدالعظیم تشریف لائیں گے امدادی رقم وصول کرنے۔ اویس احمد، ان کا تعلق بھی دیامر سے تھا اور ان کے بہاف پہ انوار الحق ان کے بھائی تشریف لائیں گے۔ مسمات گل زرین، یہ بھی گزشتہ ناگہانی آفتوں کے دوران شہید ہوئی تھیں، ان کے ہسبینڈ تشریف لائیں گے عبداللہ خان امدادی رقم وصول کرنے، ان کا تعلق استور سے ہے۔ مسمات فاطمہ، ان کا تعلق گانچھے سے تھا، ان کے بیٹے آئیں گے محمد حسین۔ سبحان علی، ان کے والد تشریف لائیں گے محمد یوسف۔ مسمات آیت زہرا،
ان کا تعلق بھی گانچے سے ہے. ان کے والد تشریف لائیں گے جناب غلام رسول صاحب. تنویر بھی زخمی ہوئے تھے، ان کا تعلق دیامر سے تھا. ان کے والد تشریف لائیں گے جواد صاحب. بہت شکریہ جناب وزیر اعظم صاحب، جناب وزیر اعلیٰ صاحب اور جناب چیئرمین NDMA صاحب. اب ہم جناب وزیر اعظم پاکستان میاں محمد شہباز شریف صاحب سے گزارش کریں گے کہ آپ تشریف لائیں اور حاضرین مجلس اور عوام گلگت بلتستان سے خطاب فرمائیں. جناب وزیر اعظم پاکستان. بسم اللہ الرحمن الرحیم. گورنر گلگت بلتستان، چیف منسٹر گلگت بلتستان جناب امیر مقام صاحب، فیڈرل منسٹر جناب رانا ثناء اللہ صاحب، جناب علیم خان صاحب، جناب عطا اللہ تارڑ صاحب، جناب میاں معین وٹو صاحب اور جناب ڈاکٹر مصدق ملک صاحب، چیئرمین NDMA جنرل انعام، ذی وقار وزراء گلگت بلتستان، ذی وقار فیڈرل گورنمنٹ آفیشلز، پروونشل گورنمنٹ آفیشلز اور سابق وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان وہ بھی تشریف فرما ہیں. اور یہاں پر موجود انتہائی قابل احترام وہ ہمارے بھائی بہن جن کے پیارے اس دنیا سے اس قدرتی ایک بہت بڑا یہاں پر کلاؤڈ برسٹ ہوا، جس کے نتیجے میں بہت بے پناہ بارشیں ہوئیں، طوفانیاں آئیں مختلف جگہوں پر، اور ہمارے بعض بھائی بہن اللہ کو پیارے ہو گئے. ان کے گھر جو ہیں وہ بہہ گئے اور پراپرٹیز کو نقصان پہنچا. اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے اور زخمیوں کو جلد سے جلد صحت کاملہ عطا فرمائے. میرے بزرگوں، بھائیوں اور بہنوں، میں آج یہاں پر صرف اسی مقصد کے لیے حاضر ہوا ہوں کہ گلگت بلتستان کے عوام کے ساتھ، اپنی کابینہ کے ممبران کے ساتھ یہاں پر آپ کے ساتھ اظہار ہمدردی کریں، اور آپ کو یقین دلاتا ہوں انشاءاللہ کہ جب تک کہ آپ اپنے گھروں میں دوبارہ آباد نہیں ہو جاتے، میں یہاں پر آپ کے پاس حاضر ہوتا رہوں گا. مگر اس کے ساتھ ساتھ اس قدرتی آفت کا مقابلہ کرنے کے لیے پاکستان چونکہ اس ریڈ زون میں ہے، ان 10 ممالک میں کہ جہاں پر یہ آفات بدقسمتی سے آئندہ بھی آتی رہیں گی، ہمیں اس کی تیاری بھی کرنی ہے. اور اگر اس کی تیاری نہ کی تو باقی ہم جو بھی کام کر لیں وہ کسی کام نہیں آئے گا. اور اس کے لیے وفاقی حکومت کے متعلقہ وزارتیں اور گلگت بلتستان کی حکومت نے مل کر اس کے اوپر شبانہ روز کام کرنا ہے. ابھی میں نے آج بڑی تفصیل کے ساتھ میٹنگ کی ہے. مثال کے طور پر اگر آئندہ آنے والے سالوں میں اگر اس طرح کی قدرتی آفات خدا نہ خواستہ انہوں نے آنا ہے، تو بطور حکومت کے، وفاق کے اور صوبہ گلگت بلتستان کے ہماری کیا ذمہ داری ہے جسے ہمیں ادا کرنا ہے. اس میں سر فہرست ایڈوانس وارننگ سسٹم، بڑا متحرک روبسٹ سسٹم یہاں پر موجود ہونا چاہیے.
تفصیل میں جائے بغیر 7 سال سے یہ پروگرام چل رہا ہے اور کاغذوں میں، چاہے وہ وفاقی حکومت ہے چاہے وہ صوبائی حکومت ہے. میں نے آنے سے پہلے اپنے وزراء اور اپنے سیکرٹریز اور محکموں کے انچارج یہاں پر بھجوائے تھے، جن میں انعام حیدر بھی ہیں، چیئرمین انڈیا میں، منسٹر کلائمیٹ چینج، سیکرٹری صاحبہ، اور اس طرح درجہ بدرجہ باقی منسٹرز اور سیکرٹریز. اور آپ کو سن کر بڑا دکھ ہوگا کہ ان 7 سالوں میں کوئی خاص خاطر خواہ کام نہیں ہوا. اور اختصار کے ساتھ یہ کہوں گا کہ اس 1.25 سال میں بھی جو کام ہونا چاہیے تھا اس سپیڈ پہ نہ ہوا. مہربانی کر کے اب جو ٹائم لائنز دی ہیں اس میں 1 دن کی بلکہ 1 گھنٹے کی بھی اس میں اضافہ نہیں ہوگا. لہٰذا جو یہاں پر نقصانات ہوئے ہیں، آج جو چیک دیے گئے ہیں، اس کی مختصر اس کی تشریح یہ ہے کہ 2022 میں جو یہی قدرتی آفت آئی تھی تو اس پہ میں نے یہ 2 لاکھ روپے، دیکھیے کہ جو آپ کا کسی کا پیارا چلا جائے خاندان کا تو وہ قیامت تک وہ اشک بار رہتے ہیں. کوئی دنیا کی جتنی بھی سکھ ان کو سکھ اور تسکین نہیں پہنچا سکتی. لہٰذا یہ اکنامک کمپنسیشن ان کا مداوع نہیں ہے دکھوں کا، لیکن دنیا میں رہنے کے لیے ظاہر ہے کہ مادی اقتصادی وسائل چاہیے. تو اس کے لیے یہ ضرورت بھی ہے اور ہماری ذمہ داری بھی ہے بطور حکومت کے. تو یہ چیکس ہم نے 2 لاکھ ہوا کرتا تھا، اس کو میں نے 10 لاکھ کیا 2022 میں. جو زخمی تھے ان کی بھی جو کمپنسیشن بڑھائی، جو زیادہ زخمی ان کو 5 لاکھ روپے، جو کم زخمی ہیں ان کو 2 لاکھ روپے. اسی طرح جو گھر جن کے بہہ جاتے ہیں مکمل نقصان پہنچتا ہے ان کو 5 لاکھ روپے، اور جن کو کم نقصان پہنچتا ہے ان کو شاید 2 لاکھ روپے. اسی طرح ان کو کوئی دکان ہے، کاروبار، اسی درجہ بدرجہ کمپنسیشن 2022 میں ہم نے کی تھی. اس کے اوپر اسی طریقے سے آج یہاں پر عمل ہوا اور عمل ہوگا انشاءاللہ. میں انشاءاللہ اگست کے آخر میں دوبارہ آؤں گا انشاءاللہ. اور میں نے جن انعام حیدر کو یہ ان کے ذمہ لگایا کہ وہ جو نقصانات ہوئے ہیں آپ کے، جو پراپرٹی کے، گھروں کے یا جو بھی ہیں، ان کی یہ پوری ان کی میپنگ کریں گے اور باقاعدہ تخمینہ اس کے لگائیں گے. اس کے لیے پھر میں یہاں پر اگست کے اینڈ میں آپ کے پاس حاضر ہوں گا. وفاق اس میں ایک اپنا حصہ ڈالے گا اور آپ جی بی حکومت بھی مجھے امید ہے کنٹریبیوٹ کرے گی. تو میں آج 4 ارب روپے اس کا میں یہاں پر اعلان کر رہا ہوں کہ ہم وہ استعمال کریں گے. لیکن جس طرح کہ میں نے کہا کہ سارے جو نقصانات کا اندازہ لگا کے تو انشاءاللہ اگست کے اینڈ میں آؤں گا. اسی طرح سڑکوں کا جو نقصان ہوا ہے، یہاں پر علیم خان صاحب تشریف فرما ہیں، ان کے ذمہ لگایا کہ وہ سڑکوں کی انہوں نے اس کی ریپیئر کافی کر لی ہیں، لیکن مزید انشاءاللہ دن رات اب وہ محنت کریں گے اور میں انشاءاللہ اس کی پریزنٹیشن دوں گا جلد ان کے ساتھ. اسی طریقے سے جو وابڈا کے جو منصوبے ہیں اس کے اوپر بھی منسٹر واٹر یہاں پر میاں معین وٹو موجود ہیں اپنے سیکرٹری کے ساتھ. ان کو میں نے کہا کہ آپ ٹھہریں گے اور تمام اپنے منصوبوں کا دورہ کریں گے اور اسلام آباد آ کے انشاءاللہ مجھے یہ پریزنٹیشن دیں گے. اس کے علاوہ میں نے 100 میگا واٹ کا سولر شمسی توانائی سے منصوبے کا میں نے اعلان کیا تھا اور مجھے امید ہے کہ رواں سال میں انشاءاللہ یہ منصوبہ آپ کا لگ جائے گا. اور 100 میگا واٹ خاص طور پر سردیوں میں جو بڑی شدید آپ کو بجلی کی قلت محسوس ہوتی ہے، وہ اس سے انشاءاللہ بہت حد تک آپ کا مداوع ہو جائے گا. دانش اسکول باقاعدہ میں انشاءاللہ اب میں جب اگست اخیر میں آؤں گا تو دانش اسکولوں کو بھی سنگ بنیاد رکھیں گے. دانش اسکولوں کا ہم نے اعلان کر دیا ہے اور یہ 100% یہ وفاقی حکومت اپنے وسائل سے گلگت بلتستان کے ہماری قوم کی
بیٹیوں اور بیٹوں کے لیے جو بہت ہونہار ہیں مگر ان کے پاس مالی وسائل نہیں، یہ ان کے لیے ہوگا، بالکل میرٹ بیس سسٹم ہی ہوگا۔ ہم اسکردو میں بھی انشاءاللہ یہ اسکول دانش اسکول آپ کے لیے حاضر کر دیں گے، اور یہ تمام اسکول ملا کر اربوں روپے کی یہ سرمایہ کاری ہے جو کہ اینڈ یہ کوئی اخراجات نہیں، دس از ناٹ این ایکسپینڈچر، اٹ از این انویسٹمنٹ آن آر فیوچر، آن آر یوتھ۔ ان کے اوپر یہ انویسٹمنٹ ہے، انویسٹمنٹ کریں گے تو وہ قابل بنیں گے، ہونہار بنیں گے تو قوم کے عظیم معمار بنیں گے۔ آخری بات میں آج کے اس تقریب کے حوالے سے یہ کرنا چاہتا ہوں کہ سورس کی میں نے پریزنٹیشن لے لی ہے، میں نے ایک کمیٹی بنا دی ہے، اور اس کمیٹی میں رانا ثناء اللہ صاحب بھی ہیں، اس میں امیر مقام صاحب بھی ہیں، اور چیف منسٹر صاحب اور گورنر، آپ کی بھی اس میں مشاورت ہم لیں گے، لیکن اس مسئلے کو انصاف اور عدل اور ملک کی جو ضروریات ہیں اس کے مطابق ہم نے اس کو حل کرنا ہے۔ ون ٹائم کیا کر سکتے ہیں، اس کے لیے میں نے ان کو ٹاسک دیا ہے، تو اس کے لیے آپ کو باقاعدہ بیٹھ کے جو بھی انصاف کا جو طریقہ ہے میں اس کے لیے حاضر ہوں، اور ون ٹائم جو اس میں ہم کر سکتے ہیں، یہ کمیٹی بیٹھی ہے، یہ مجھے ریکمنڈیشن دے گی، میں نے اس کی ایک پہلی پریزنٹیشن لے لی ہے، ان کو میں نے ہدایت دی ہیں، اور انشاءاللہ اگلے 1-2 ہفتے میں آپ ریکمنڈیشن لے آئیں تو اس کا ہم انشاءاللہ فیصلہ کر لیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ پاکستان پائندہ باد۔